میرا نام طاہر ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک شادی سینٹر کھول لیا۔ میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کے رشتے فری اور ان کی شادیاں بغیر کسی خرچے کے کرواتا ہوں۔ ایک دن شدید سردی میں آفس پہنچا۔ آتے ہی آفس بوائے کو چائے کا کہا اور آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ تبھی میرے موبائل کی بیل بجی۔ کوئی نامعلوم نمبر تھا۔ بات کرنے کا موڈ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز میں سلام کے بعد پوچھا گیا، کیا آپ طاہر صاحب بات کر رہے ہیں جو رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، جی میں طاہر بات کر رہا ہوں اور میں رشتے کرواتا ہوں۔ اس نے کہا، کتنی فیس لیتے ہیں؟ میں نے کہا، کوئی فیس نہیں، فی سبیل اللہ۔ اس نے حیرانگی سے کہا، واقعی؟ میں نے کہا، جی۔ آپ کو کس کے لیے رشتہ درکار ہے؟ وہ عورت بولی، اپنے لیے۔ میں نے پوچھا، آپ پڑھتی ہیں، کوئی کام کرتی ہیں یا گھریلو خاتون ہیں، کمواری ہیں یا مطلقہ؟ جواب آیا، میں جسم بیچتی ہوں، ایک دھندے والی عورت ہوں۔ یہ سنتے ہی جیسے میں سکتے میں آ گیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا بیچتی ہیں آپ؟ تو جواب آیا، جسم فروش ہوں، جسے اچھے الفاظ میں طوائف کہتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کیوں؟ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ تو اس نے روحانسی آواز میں کہا، 7 سال ہو گئے میرے شوہر کو فوت ہوئے۔ میرے 2 بچے ہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، 2 بھائی ہیں، انہوں نے رکھنے سے انکار کر دیا تو کرائے پر مکان لے لیا۔ جہاں بھی نوکری کرنے کے لیے گئی، سب نے میرے جسم کو نوچا، کسی نے زبردستی تو کسی نے کام کا لالچ دے کر۔ جسے بھی پتا چلا کہ میں بیوہ ہوں اور اکیلی رہتی ہوں تو وہ ہر وقت میرے جسم کو نوچنے کی کوشش کرتا۔ ایک سے ایک بڑھ کر بیڑیا ملا، سب نے میرے جسم کو نوچا اور مجھے اس گناہوں کے دلدل میں پھینک دیا۔ میں بھی عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں، جنت میں جانا چاہتی ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی ہے جو مجھے اس دلدل سے نکالے؟ کوئی ہے جو میرے بچوں کو باپ کا پیار دے؟ کوئی میری تو آواز بند ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی زمین پھٹے گی اور ہم سب کو نگل جائے گی۔ ہم سب ہی تو ہیں وہ بھیڑیے جو اپنی ہی اسلامی بہنوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں۔ وہ مجھے کسی یہودی ملک کے بارے یا کافروں کے ظلم نہیں سنا رہی تھی، بلکہ یہ سب اس کے ساتھ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ہی کرتوت بتا رہی تھی، ہمارے چہروں سے شرافت کے نقاب کو نوچ کر پھینک رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ جوتے مار رہی ہو ہم سب کو۔ ہم سب گناہ گار ہیں اس کے، سب انسان۔ بجائے ایسی عورتوں کے سر پر چادر دینے کے، ہم لوگ ان کے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، کتوں کی طرح نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ جانور ہیں ہم، جانور جو اپنی عزتوں کو خود چور چور کرتے ہیں۔ ہمیں دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی ماں بہنوں کو خود کھا لیتے ہیں۔ دوسری شادی کو سنت کہنے والوں، سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ میں کسی کے بچے نہیں پالوں گا؟ کسی صحابی نے کب کہا کہ میں بچوں والی عورت سے شادی نہیں کروں گا؟ دوسری شادی کرنی ہے تو بیوہ عورتوں سے کرو، ان کے بچوں کو باپ کا پیار دو، ورنہ بند کر دو یہ دوسری شادی اور سنت کا ڈرامہ۔ دوسری شادی کرنی ہے تو بچوں والی عورت سے کرو تاکہ بچے پالنے کے لیے وہ اپنا جسم نہ بیچتی پھریں، ورنہ یاد رکھنا ذمہ دار ہم سب ہوں گے۔ والسلام۔